الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 1. سورت کا نام مائدہ ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، لیکن صرف دسترخوان نہیں، اس طرح کا دسترخوان جس پر کھانے پینے کی چیزیں بھری ہوئی ہو. خالی دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں عربی میں. مائدہ وہ دسترخوان ہے جس پر، کیونکہ سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے حواریوں نے تقاضا کیا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے بھرا پڑا دسترخوان اتار دے، کھانے پینے کی چیزیں اتار دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے کہ اللہ ان کی تو یہ ڈیمانڈ ہے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈ قال اللہ انی منزلها علیکم، میں اتار دوں گا، لیکن اگر دسترخوان کے اتارنے کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ میں نے نہ پچھلوں کو دی ہوگی وہ عذاب اور نہ اگلوں کو دی. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نبی کو کوئی معجزہ دیتے ہیں اور اس معجزے کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز کے بعد بھی بندہ انکار کرتا ہے، تو اللہ کا عذاب اس بندے کے لیے واجب ہو جاتا ہے. تو سورت کا نام مائدہ اس پس منظر میں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جو سورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران سفر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس کا نام عصبہ تھا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائے، یعنی اتنا بوجھ ہوتا تھا. حدیث میں ویسے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آتا تھا، اور جب وحی کی کیفیت سے آپ نکلتے تو آپ کا سارا جو چہرہ ہوتا تھا، پیشانی ہوتی تھی، وہ پسینے سے شرابور ہوتا. وہ کیفیت ظاہر بات ہے، اللہ جب کلام کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، اللہ کوئی چیز اتار رہے ہو تو وہ کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہ سورہ مائدہ یہ ان اس کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے. اگرچہ سورت جو پوری نازل ہوئی، بعض حضرات سورہ مائدہ کا بھی کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت نازل ہوئی، لیکن اصل جو پوری سورت نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ پوری سورت ایک اکٹھی اس کی آیات ہے جو آخر میں اتری ہے اس کے بعد، لیکن پوری سورت اذا جاء نصر اللہ یہ والی آیت اتری ہے. یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے اس میں 5 احکامات ہیں. چونکہ سورت مدنی ہے اور مدنی سورت میں احکامات ہی ہوتے ہیں. پہلا حکم ہے اوفو بالعقود، کہ آپ عقود، یہ عقدت ان کی جمع ہے اور عقدہ کہتے ہیں گرہ کو. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ارے عقدہ نہیں کھل رہا. پرانی جو اردو ہے، اب تو مطلب ہے ہمارے نوجوان تو گرہ کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ گرہ کیا ہے، حالانکہ وہ اس کا آسان لفظ ہے، لیکن وہ عقدہ کیا جانتے ہیں کہ عقدہ نہیں کھل رہا ہے. یعنی عقد کہتے ہیں گرہ کو، بندھن کو، اور یہاں اس سے مراد ہے معاہدہ، وعدہ. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بعہدی. وہی عقود کو اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہے ہیں؟ عہد کہہ رہے ہیں کہ میرے عہد کو جو ہے نا پورا کرو. اور یہاں عہد سے مراد جو پورا کرنے کا ہے بندے کا اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے، الستو بربکم،
سب نے کہا تھا بلا تو ہمارا رب ہے. عالم الست میں سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے, اس وعدے کو پورا کرو. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ مستقل ایک وعدہ ہے, اس وعدے کے تقاضے ہیں, اس کو پورا کرو. بندے کا بندے کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو بھی پورا کرو, صرف رب کے ساتھ نہیں, بندے کے ساتھ جتنے بھی معاہدات ہیں, چاہے وہ معاشرتی ہے, چاہے وہ بیوعات سے یعنی خرید و فروخت سے متعلق ہے, معاملات سے متعلق ہے, جتنے بھی معاہدات ہیں, اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں مخاطب کرتے ہیں, حالانکہ پچھلی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تورات میں, انجیل میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کسی کو خطاب نہیں کیا. یہ اس امت کا اعزاز ہے. وہاں ہے یا ایھا المساکین, وہاں جدھر خطاب ہے تو خطاب کس کے ساتھ ہے, یا ایھا المساکین, اے مسکینوں. اور اللہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. دیکھو کتنا پیارا خطاب ہے, اور یہ قرآن اور اس امت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں, اور یہ اعزاز ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفو پورا کرو, بالعقود عقود کو اور معاہدات کو, چاہے اللہ کے ساتھ ہے چاہے بندوں کے ساتھ ہے. احلت لکم, احلت یہ لفظ حلال اس کا روٹ ہے, اردو کا جو لفظ ہے احلت حلال اور ہے پیسے ایکٹیو, حلال کی گئی ہے, لکم تمہارے واسطے, بہیمہ, بہیمہ کہتے ہیں چوپائے, بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں. گویا کہ درندوں کے علاوہ باقی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ حلال ہیں. درندوں کے علاوہ باقی جتنے بھی چوپائے ہیں اس ٹکڑے کی وجہ سے وہ حلال ہے, درندوں کے علاوہ. لیکن الا ما یتلی علیکم, چوپایوں میں بھی جو اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے ہیں وہ آگے ہٹیں گے. لیکن پہلے ابھی صرف درندوں کو نکال دیا کہ بھئی درندے جنا حلال نہیں ہے. اب مثلا ہرن ہے, ظاہری بات یہ وحشی ہے, گھریلو نہیں ہے, پالتو نہیں ہے, جائز ہے. اسی طرح جو نیل گائے ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اسی طرح جنگلی گدھا ہے جس کو ہم مطلب زرافہ کہہ دے, یا جنا فارسی والے اس کو گورے خر کہتے ہیں. یہ سارے جانور جتنے بھی ہیں یہ حلال ہے اور ان کا کھانا جائز ہے. بہیمۃ الانعام, بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو, انعام کہتے ہیں مویشی کو. یعنی مویشیوں میں جو چوپائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان کو حلال کیا. الا ما یتلی, یہ دوسرا حکم ہے, الا ما یتلی علیکم, مگر وہ کہ جو تمہارے لیے پڑھا گیا ہے, تم پر پڑھا جاتا ہے. اور پڑھا کدھر گیا ہے, یہ اگلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھوں کے کھانے سے منع کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے موتے کو حرام کیا, وہاں گھریلو گدھا اس کو بھی حرام, حالانکہ وہ بھی چوپایا ہے, گھریلو ہے, لیکن نہ الا ما یتلی علیکم, جو تمہیں بتایا گیا ہے, جو اس کی تلاوت تمہارے اوپر کی گئی ہے وہ چیزیں حرام ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چوپائے ہیں درندوں کے علاوہ وہ سارے ان کا کھانا کیا ہے, حلال ہے. یہ تیسرا حکم ہے. چوتھا حکم ہے غیر محل الصید وانتم حرم. حالت احرام میں اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے, اب شکار ظاہری بات ہے گھریلو جانور کا نہیں ہوتا, وہ وحشی کا ہوتا ہے. اب حالت احرام میں وحشی وہ جانور جو عام روٹین میں تمہارے لیے کھانا حلال ہے, لیکن مثلا ہرن ہے, ہرن کا شکار اگر کوئی حالت احرام میں کرتا ہے تو حالت احرام میں یا حرم کے اندر اگرچہ بندہ ہے حلال اور اس کا احرام نہیں ہے, تو ان دونوں صورتوں میں وہاں کا کیا ہوا شکار کرنا
کھانا یہ جائز نہیں ہے، شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پانچواں حکم ہے وہ اس سے نکل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرم میں بھی نہیں ہے، احرام میں بھی نہیں ہے اور کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو یہ شکار کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ آگے اسی صورت میں شکار کے احکامات آ رہے ہیں اور کتے کا کیا ہوا شکار، تیر کا کیا ہوا شکار، اس کتا سدایا ہوا ہو نہ سدایا ہو، اس کی تفصیلات ساری آ رہی ہے، لیکن یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں کیا ہوا شکار یہ تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ حالت احرام کے علاوہ اگر تم شکار کرتے ہو تو تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ یہ 5 احکامات ہیں۔ اللہ اس کو بیان کرنے کے بعد ان اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے۔ اس لیے فیصل کون ہے؟ فیصل اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی چاہت پہ نہیں ہے، میری اور آپ کے اس پہ نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والے، اوفو، پورا کرو، امر ہے اور لفظ وفا سے ہے۔ وفا کا معنی ہے پورا پورا دینا۔ بالعقود، معاہدوں، عہد پیمان کو، احلت، حلال کی گئی ہے، لکم، تمہارے واسطے، بہیمۃ الانعام، چوپائے الانعام، مویشی سے۔ یہ بہیمہ یہ احلت کا نائب فاعل اس کو کہتے ہیں، اور یہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے احلت بھی مؤنث ہے۔ الا، یہ استثناء ہے پچھلے والے حکم سے، بہیمۃ الانعام سے کچھ کو نکالا جا رہا ہے۔ ماں جو یتلا، پڑھا جائے گا، علیکم، تم، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھا جائے گا تمہارے اوپر۔ اور پڑھا کہاں جائے گا؟ ابھی اگلے اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں اس میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال نہیں، یہ حلال نہیں، یہ حلال نہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں۔ غیر محل، یہ دوسرا استثناء ہے، یہ بہیمۃ الانعام سے دوسرا، غیر سوائے محل الصید، حلال کرنے والا، الصید شکار، و حالانکہ، یہ واو خالی ہے، انتم حرم، یا اس کو اس حال میں کہ تم حرم، حالانکہ احرام ہے، حالانکہ احرام میں حلال کرنے والا شکار حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا جائز ہے، لیکن حالت احرام میں کیا یا حرم کے اندر کیا تو پھر اس کا کھانا اور شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ نا علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مدینے کا حرم ہے، مکے کا حرم ہے، اسی طرح مدینے کی بھی حرم ہے، اور جیسے مکہ میں حرم شکار جائز نہیں ہے اسی طرح مدینہ میں بھی شکار جائز نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، گویا کہ اس کو بھی حرم والا درجہ بعض علماء نے دیا ہے۔ اگرچہ بعض کہتے ہیں نہیں، حرم سے مراد صرف جنم خانہ کعبہ ہے۔ 2 رائے ہے، اب ہر بندہ پھر اپنے میرے خیال میں محتاط رائے یہی ہے کہ بھئی بندہ ادھر بھی شکار نہ کرے اور ادھر بھی شکار، یہ محتاط رائے ہے، محتاط پہ چلنا چاہیے۔ اور بہت ساری چیزوں میں بندے کو ایسی رائے لینی چاہیے کہ جو محتاط ہو۔ میں کبھی کبھار کوئی پوچھتا ہے، مثلا یہ جو عصر کی نماز کے ٹائم میں وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہے یا آدھا گھنٹہ بعد ہے، اب اس میں 2 رائے ہیں کہ بھئی وہ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ 2 مثل ہو جائے یا 1 مثل۔ حدیث میں دونوں ہے، اب 1 مثل اور 2 مثل۔ اب مثلا آج کل کے ٹائم میں لے لو تو آج کل کے ٹائم میں 1 مثل کا جو ٹائم بنتا ہے وہ تقریباً 3 بجے بن جاتا ہے، 3:10 تک، گویا کہ 3:10 کے بعد آپ کی نماز عصر کی ایک قول کے مطابق سٹارٹ ہو گئی۔ دوسرے قول کے مطابق نہیں، وہ ٹائم جاتا ہے تقریباً 3:30 تک۔ اب یہ جو بیچ میں آدھا گھنٹہ ہے، اس سے جو پہلے ٹائم ہے وہ ظہر کا ہے کنفرم،
اور اس سے جو اگلا ٹائم ہے وہ عصر کا ہے کنفرم، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف یہ جو 20 سردیوں میں 20-30 منٹ ہے اور گرمیوں میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں اختلاف ہے، لہذا محتاط بندہ یہی ہے کہ ظہر کو وہ جو ظہر کا پکا ٹائم ہے اس میں پڑھ لے، اور عصر کو عصر کے اس پکے ٹائم میں، تاکہ دیکھو ہر چیز میں بندے کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو وہ محتاط یہی ہے کہ بندہ اسی ٹائم پڑھ لے کہ جس میں کنفرم جو ہے نا ٹائم کیا ہو، عصر والا ہو۔ تو یہاں پر بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں اگر حرم میں نہیں کرتے ہیں شکار تو مدینہ بھی نہ کرے، اور تاکہ جو ہے نا وہ محتاط، ان اللہ بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے، ماں جو وہ چاہتا ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔